انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے سبحان اللہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، پس تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ بری باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور کرے، فَإِنْ صَابَهُ، اور نہ ہی گالیاں دے، فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اور جب اگر اس سے کوئی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ اس سے کہے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، آقا نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لَخُلُوفُ فِي الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ اور کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرحتان یفرحہما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا فطر، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، فرح و اذا لقی ربہ فرح بصومہ، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث تقریباً میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے دوبارہ عرض کر دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہ تمام عمل جو ہیں وہ صرف اس کے لیے ہیں، مگر روزہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا عطا کرے گا۔ روزہ اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ روزے میں دکھلاوا نہیں، جیسا کہ اس دن میں نے عرض کر دیا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ رکھتا ہے۔ پورا دن وہ تنہائی میں کھا پی سکتا ہے لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ ہر عمل کی جزا اللہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن روزے کو خاص طور پر یہ پروٹوکول اللہ نے دیا کہ اس کے لیے اعلان فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جو کوئی روزہ رکھے تو وہ بری باتیں نہ کرے، شور نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں عرض کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ رمضان کے مہینے میں کھا پی رہے تھے، چند نوجوان گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بزرگ آدمی ہے بوڑھا اور یہ کچھ کھا رہا ہے، تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو وہ بزرگ جو ہیں یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی باتیں بھی بڑے معرفت کی ہوتی ہیں، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ والوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑا دل اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، بس کھا رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان ہنسنے لگے۔ تو وہ ایک نوجوان جس نے سوال کیا تھا وہ کہنے لگا کہ بابا کبھی ایسے بھی روزہ ہوا ہے، ایسے بھی روزہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کھا پی رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں،
میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی پر بری نظر نہیں ڈالتا، سبحان اللہ، میں کسی کے ساتھ حسد بھی نہیں کرتا، میں بری بات بھی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرتا، گالم گلوچ بھی میں نہیں کرتا ہوں، کسی کی غیبت بھی نہیں کرتا، کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں، اور جو میرے فرائض ہیں، جو میرے معاملات ہیں، جو میری ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاتا ہوں، میں ان میں بے ایمانی نہیں کرتا، بس شدید بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے معدے کو خالی نہیں رکھ سکتا، معدے کا روزہ نہیں ہے میرا، باقی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تم سناؤ پتر، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی بابے نے اپنے حالات بیان کر دیا اس کے سامنے کہ ہوں تو میں روزے سے، صرف اتنا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، نہ میں کسی کو گال دیتا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں، نہ میں گالم گلوچ کرتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ حسد کرتا ہوں، نہ کسی کی برائی بیان کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت کرتا ہوں، نہ کسی سے جھگڑا کرتا ہوں، بس بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے معدے کو خالی نہیں رکھ سکتا۔ تم سناؤ، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو وہ نوجوان بھی کافی سمجھدار تھا، تو اس نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ بابا جی نہیں، ہم نے روزہ نہیں رکھا، بس ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم نے روزہ نہیں رکھا، بس ہم کھانا نہیں کھاتے، یعنی کہ کھانا پینا ہم ترک کر دیتے ہیں، باقی ہمارے معاملات اسی طرح چلتے ہیں۔ جبکہ کل میں نے حدیث جو عرض کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم بھوکے رہو اور پیاسے رہو، روزہ ہو تو مکمل روزہ ہو، نفس کا بھی روزہ ہو تو روح کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو تو دماغ کا بھی روزہ ہو، یعنی مکمل روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، دماغ کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو کہ پاؤں سے کسی غلط جگہ کی طرف چل کر نہ جائیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کریں، نگاہیں غیر محرم پر نہ پڑیں، کسی ایسی جگہ نظر نہ پڑے کہ جس سے روزے میں خلل پیدا ہوتا ہے، دماغ میں ایسا خیال نہ لائیں کہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے، دل میں ایسا گمان نہ لائیں کہ جس سے روزہ خراب ہو، زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے ساتھ حسد نہ کریں، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کریں، روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم مکمل روزہ دار ہیں، مکمل روزہ دار ہیں، تب جا کے ہمارا روزہ جو ہے وہ اپنے مقام تک پہنچتا ہے۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور پورا دن ہم ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جس کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنا ہاتھ پہنچاتا ہے، باز نہیں رہتا۔ اور ہمارے ملک کے اندر تو آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے اندر تو زیادہ ہی کچھ مطلب معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ غریب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ تر دکاندار جو لوگ ہیں ان کا ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی روزہ ہے اور جو روزہ دار ہمارے پاس کچھ چیزیں لینے آتا ہے ہم تھوڑا سا کچھ خوف خدا پیدا کر کے اس کو دیں، لیکن نہیں، ہر معاملے میں کام بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ صرف دکانداروں کی بات نہیں، میں ویسے ایک مثال دے کے بات کر رہا ہوں، ہر طبقے کے اندر ایسا ہے، جس کا جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنا ہاتھ پہنچاتا ہے، جس کی جہاں بات پہنچتی ہے وہ اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہم میں سے خالی نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہو اور دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ فضیلت تو ہے روزہ دار کی، لیکن کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں ہے کہ وہ کسی کو گالیاں نہ دے، وہ شور شرابہ نہ کرے، وہ کسی کو برا بھلا نہ کہے، اگر اس سے کوئی لڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے تو وہ بس اس سے اتنا ہی کہہ دے کہ یار میرا روزہ ہے، بس اتنی بات وہ کر دے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے آقا نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی ذات ہے، مجھ محمد کی جان ہے، مجھ محمد کی روح ہے جس کے قبضے قدرت میں، یہ روزہ دار کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کر دیا تھا کہ یہ روزہ دار کی پہچان بھی میدان محشر میں ہوگی کہ روزہ داروں کے منہوں سے ایک عجیب سی خوشبو آئے گی، ایک عجیب سی سمیل آئے گی جو کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور وہ اس
بو اور اس خوشبو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کا ادب کریں، احترام کریں اور روزے کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔